بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، آج ہم عظیم ولی کامل حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 571 ہجری میں ملتان کے قریبی علاقے میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب میں آپ کا سلسلہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور طریقت میں حضرت خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آپ مرید اور خلیفہ ہوئے۔ 5 محرم 664 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی نے تعمیر کروایا۔ مزار کی ہر اینٹ پر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی۔ آپ کے مزار کی ایک جانب کا دروازہ، جسے بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، جس میں ہر سال لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس موقع پر اس عمل پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک اعتراض حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا گیا۔ ایک صاحب عالم فاضل خواجہ صاحب کی خدمت میں آئے کہ فرمانے لگے کہ آپ کا عمل بھی ہر سال یہ ہے کہ آپ بھی اس جنتی دروازے سے گزرتے ہیں، کیا آپ اس کو صحیح درست سمجھتے ہیں؟ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ جس وقت یہ جنتی دروازہ کھلے اس وقت آپ میرے پاس آنا۔ جب جنتی دروازہ کھلا تو صاحب اپنا سوال لیے دوبارہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے اپنے سر کی ٹوپی سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہنی ہوئی تھی اتار کر اس مولوی صاحب کے سر پہ رکھی اور فرمایا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو پریشان ہوا کہ جنتی دروازے میں داخل ہونے کے لیے جو قطار لگی ہوئی تھی اس کے اندر کچھ نورانی چہرے تھے اور کچھ حیوانی شکل کے لوگ تھے۔ بڑا پریشان ہوا اور وہ اس عمل کو دیکھ کر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیضان ہے کہ آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدل رہی، بلکہ ہمارا باطنی نظام جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا اندر کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے، جب بندہ اس بہشتی دروازے سے گزرتا ہے تو پھر اس کا عمل درست ہو جاتا ہے، پھر وہ نورانی شکل میں آ جاتا ہے۔ اور یہی عمل جو ہے خواجہ سلیمان توسوی نے جب اس بندے کو دکھایا پریکٹیکل، تو اس نے جو ہے تائب ہوا اور توبہ کی اور حضرت سے معذرت خواہ ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ سے بھی ہوا۔ مہر منیر صفحہ نمبر 430 پہ یہ بات موجود ہے کہ بہاولپور ریاست اور قصور کے کچھ لوگ غیر مقلد علماء اہل حدیث وہابی میں جسے کہتے ہیں، وہ آتے ہر سال اور اس معاملے کو دیکھتے، اور ایک مرتبہ انہوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ سے سوال کیا کہ پیر صاحب آپ تو عالم شخصیت ہیں، آپ تو جو ہے اس چیزوں کو بھی درست سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا برائی ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا مزار کے دروازے سے گزرنا کوئی آدمی جنتی ہو جاتا ہے؟ کیا یہ جنتی دروازہ کہلائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مومن کی قبر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا نہیں؟ تو غیر مقلد علماء نے کہا بالکل مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جب اس بات یہاں تک درست ہو گئی تو فرمایا کہ فرصہ ہے تو دروازے پہ کیا برائی ہے؟ یہاں تک بات ہوئی تو آپ نے پھر دلیل مانگی کہ یہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جنتی دروازہ ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ارشاد ہے کہ انہوں نے خود اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بما 4 ساتھیوں کے یعنی خلفۂ راشدین کے ساتھ
6 اور 7 محرم کی شب اس دروازے سے گزر کر مقبرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور کا یہ ارشاد بھی سنا گیا کہ جو اس دروازے میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا یہ فرمان اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ واقعہ مہر منیر میں درج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔